5 مرتبہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے آرام کی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ ہنستا ہے مسلمان۔ یہ مولانا لوگ کا تو کام ہی ہے، مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات حضرت، حق پیش کرے، واہ، سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت رو گے، اس وقت رو گے۔ حدیث پاک ہے، مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا۔ مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا، فرشتے اس کو طنز کرتے ہیں، ظالم جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا، اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا۔ ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا آل پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کفن بھی کفن، کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت پہ قصہ ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے، کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار
वफادار की कब्र जगमगाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। कितनी खूबसूरत है मोमिन की मौत। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो अर्ज़ ये कर रहा था उनके चेहरों पर आग की बरसात होगी जो सबकी सुनते थे, अल्लाह रसूल की नहीं सुनते थे। बताओ मस्जिदें आबाद करने का हुक्म किसका है? अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। सूद से हराम से बचने का हुक्म किसका है? अल्लाह रसूल का है। आज सूद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ब्याज कितनी तेजी से मुसलमानों में बढ़ रहा है। बड़ी माजरत के साथ इतना ले लो इतना भरते रहो, इतना ले लो इतना हफ्ते देते रहो। मुसलमानों याद रखना माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। सोचो तो सही, हलाल कमाने वाले दुनिया से गए, साथ में क्या लेकर गए? अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी रसूल है और कोई मामूली सहाबी नहीं, अशरे मुबश्शरा में से है। और वो सहाबी है जिनके पीछे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई। चंद खुशनसीब असहाब वो हैं, चंद खुशनसीब असहाब वो हैं जिनको ये शरफ हासिल है कि वो नमाज पढ़ा रहे थे तो उनकी इमामत की ताईद में हुजूर उनके पीछे खड़े हो गए हैं। वो उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। सोचो तो सही, गौर तो करें, ऐसे साहबी बहुत मालदार, उनके घर का सोना फावड़े से खोद कर तकसीम किया गया, इतने मालदार थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ। हलाल कमाया ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या ले गए? हलाल कमा कर भी क्या ले गए? सोचो, इतने बड़े साहबी हलाल कमा के क्या ले गए? ले गए कोई दुनिया का माल। तो जो हलाल कमाए वो साथ नहीं ले जाता, तो जो तुम हराम कमा रहे हो क्या साथ ले जाओगे? और सोचते हो कि हराम से अपने बच्चों को जो पाल रहे हो, ये हराम खाने वाले तुम्हारे बच्चे जिनका गोश्त तो हराम से बन रहा है, खून हराम से बन रहा है, ये तुम्हारे वफादार रहेंगे? बताओ, औलाद गद्दार क्यों होती है? आज बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हो फिर भी औलाद गद्दार है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस में बैठते हो फिर भी औलाद गद्दार है। क्यों? इसलिए कि तालीम तो अच्छी है लेकिन जो हराम का खून और हराम का गोश्त है वो वफादार बनने नहीं देता किसी को। पहले इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें नहीं थी, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन औलाद माँ बाप की वफादार होती थी जी, बेशक। मुल्क और मिल्लत की वफादार होती थी। भाई औलाद की वफादारी ग़िज़ा की बुनियाद पे होती है, कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। एक वाक़या सुने, बहनें भी मौजूद है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आपने सुन रखा होगा हजरत टीपू सुल्तान जी, बड़ा मशहूर नाम है हिंदुस्तान में, यही तो अपनी पहचान है। हम जैसे बहादुर, हमारे जैसा कोई बहादुर नहीं। वजह जिनकी अक्लों पे पत्थर, जिनके मजहब में पत्थर, जिनके अकीदे में पत्थर, वो क्या बहादुर हो सकते हैं? बहादुर तो वो कौम है जिसके पास कुरान है, जिसके पास जिंदा रहमान का अकीदा, जिसके पास, अरे हमसे ज्यादा बहादुर भी कोई हुआ है? हमारा नबी इतना ताकतवर है कि जमीन पे खड़े रहकर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए। बड़े से बड़ा बहादुर कागज को इशारे से टुकड़े नहीं कर सका। इशारे से तो कागज भी टुकड़े नहीं होता। अपने नबी की ताकत का अंदाजा लगाओ, उनके इशारे से चांद टुकड़े हो गया। ताकत हमारे यहाँ है, कुव्वत हमारे यहाँ है, और फिर हमारे यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा बहादुर, फारूक आजम जैसा बहादुर, उस्मान गनी जैसा बहादुर, अली मुर्तजा फातेह खैबर जैसा बहादुर कि कभी जंजीर हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर सुभान अल्लाह, साउद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर हमारे अंदर है, तारिक बिन जियाद जैसा बहादुर हमारे अंदर है, नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर हमारे अंदर है। ये बहादुरों की एक फहरिस्त है हमारे पास। तो टीपू सुल्तान भी बड़ा बहादुर, जब तक सुल्तान जिंदा थे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि भारत हिंदुस्तान हमारा है। जब सुल्तान की शहादत हुई तब उनको हिम्मत हुई कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप क्या समझते हैं? ये बात भी बता दूं, बहादुरी कब आती है?
اور بزدلی کا بات جی، عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے سچے بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا. بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلی پہ رو کے دیکھ. جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت. مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے. بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. جب وہ چند جوان، توجہ کریں کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں. چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا، کتوں کا کام بھونکنا ہے، اگر اس نے بھونک دیا بھونکے گا یہ، پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف مارا. کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا. ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھوم ملا کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن کتا تھا، کتوں کی برادری کا تھا، مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا؟ خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر. پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان. تو اللہ کا وفادار بن، کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی نہیں. کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی. بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا جسے فخر ہے ملک کو ملت کو، اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. بڑا بہادر تھا. جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکیں کہ ہمارا ہے ہندوستان. اسے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی، حرام سے نہیں. میں نے سن لے اللہ اکبر. انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے، کسی معتمد کو بھیجو بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے
میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے؟ سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ، انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ، معاملات طے کر کے آؤ۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ چھوٹا بھائی گیا، جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے، قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی۔ سلطان کھڑے ہوئے، غصے میں آئے، حالت غصے میں ٹہلنے لگے۔ اور دیر ہوئی، ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے۔ ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا، ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا۔ میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا۔ ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میں قوم کی ان بیٹی